654 پہ 654 بسم اللہ الرحمن الرحیم حامد مسلم وبعد یہ 5ویں نشست کا آغاز ہونے جا رہا ہے. جو حضرات ادھر ادھر مسجد بیٹھے ہیں ان سے گزارش ہے کہ سامنے آئے ہیں. یہ مجلس کے آداب میں سے ہے کہ انسان حاضر متلوث معلم کے سامنے رہے تو بہتر ہے. اللہ رب العالمین جزاک خیر عطا فرمائے. شیخ درس کا آغاز کریں. جزاک اللہ. الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد. پچھلی مجلس میں ہم نے دیکھا کہ جنتیوں کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں جانے کے بعد اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا کیا تم راضی ہو گئے؟ جنتی کہیں گے کہ اللہ ہم کیسے راضی نہ ہوں، تو انہیں دنیا کی جتنی مخلوق ہے، جتنے بندے ہیں، ان میں سب میں کسی کو عطا نہیں کیا جو ہم کو عطا کیا ہے. انہیں سب کچھ تو مل گیا ہے، اب کیسے ہم راضی نہ رہیں؟ اس وقت اللہ تعالیٰ ان سے فرمائے گا کہ اب میں تمہارے لیے اس سے بڑھ کر نعمت عطا کر رہا ہوں. وہ کہیں گے اللہ اس سے بڑھ کے اور کیا ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اب میں تمہارے لیے اپنی رضا حلال کیے دیتا ہوں، اب میں تم سے کبھی ناراض نہیں ہوں گا. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا ساری نعمتوں سے بڑھ کر ہے. اللہ تعالیٰ کی رضا ساری نعمتوں سے بڑھ کے ہے، جنت کی نعمتوں سے بھی بڑھ کر ہے. اسی لیے یہاں پر حدیث کے الفاظ کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا انا اعطیکم افضل من ذلک، میں ساری نعمتیں جو تم کو ملی ہیں، کھانا پینا، لباس، محل، سواریاں، سائے، باغات، پینے کے لیے پانی، شراب، دودھ، شہد، اور وہ ساری چیزیں جو لذت کی چیزیں ہیں، ان ساری چیزوں سے بڑھ کر میں تم کو ایک چیز دیتا ہوں. اور اللہ تعالیٰ فرمائے گا رضوانی، میری رضا، میرا راضی ہونا. معلوم ہوا کہ اللہ کی رضا تمام نعمتوں سے بڑھ کے ہوتی ہے. جب جنت کی نعمتوں سے بھی بڑھ کر ہے تو دنیا کی نعمتوں سے باب اولا بڑھ کے ہے، بلکہ دنیا کی نعمتیں جنت کی نعمتوں کے مقابلے میں رکھنے لائق بھی نہیں. لیکن کتنے افسوس کی بات ہوگی کہ انسان دنیا کی نعمتوں کے، لذتوں کے جمع کرنے کی خاطر اللہ تعالیٰ کی رضا کو کھو دے، اس کو ناراض کرے. وہ اعلیٰ نعمتیں جنت کی ہیں، ان سے بڑھ کر نعمت ہے اللہ کی رضا، اور یہ گھٹیا نعمتیں ہیں دنیا کی. ان گھٹیا نعمتوں کے لیے انسان اللہ کو ناراض کر دے، اس سے بدقسمت آدمی کون ہو سکتا ہے کہ وہ حرام لذتوں کے لیے اللہ تعالیٰ کو ناراض کر دے. یہ لذت مل جائے مجھ کو، بس پیسہ مل جائے، شہوتوں کی تکمیل ہو جائے، لباس سے لے کر، گھر سے لے کر، زیورات سے لے کر، اور پارٹیز سے لے کر، اور ناچ گانے سے لے کر، وہ ساری لذتیں جو انسان کے دل کو مشغول کرتی ہیں، وقتی طور پر اس کی تکلیفوں کو اس کے ذہن سے ہٹا دیتی ہیں. ان کی خاطر ایک آدمی اللہ کو ناراض کر دے، مالک کو ناراض کرے جس نے اس کے لیے اتنے سارے احسانات کیے ہیں، اس کی پیدائش سے لے کے زندگی بھر وہ اللہ کے احسانوں کے نیچے دبا ہوا ہے. اس اللہ کو ناراض کر دے، اس سے بڑھ کے اس کے لیے بدقسمتی اور بربادی کیا ہو سکتی ہے؟
یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے تیرے رب کریم سے کس چیز نے غفلت میں ڈال دیا، پھیر دیا اپنی طرف۔ الذی خلقک فسواک فعدلک، جس نے تجھے پیدا کیا کہ تجھے ٹھیک ٹھاک کیا، تیرے اندر اعتدال پیدا کیا۔ فی ای صورت ما شاء رکبک، اور پھر جس صورت میں چاہا تجھے ڈھال دیا۔ ہمارا وجود، ہماری ساری صلاحیتیں اللہ کی عطا کی ہوئی ہیں، ان صلاحیتوں کو اللہ کی ناراضگی، اس کی معصیت میں استعمال کرنا کتنی بڑی ناشکری ہے۔ ہر آدمی ہم میں سے اپنے حال پر غور کرے کہ اللہ نے جو مجھ کو دیا ہے، جو صلاحیتیں دی ہیں، جو اسباب و وسائل، جو نعمتیں مجھ کو دی ہیں، میں ان نعمتوں کو اللہ کی رضا کے لیے کتنا استعمال کرتا ہوں اور اللہ کی ناراضگی میں کتنا استعمال کرتا ہوں۔ یہ نعمتیں حاصل کرنے کے اعتبار سے میں اللہ کو کتنا ناراض کرتا ہوں۔ کتنے لوگ ہیں جو نمازیں چھوڑ دیتے ہیں اپنی دنیاوی تجارت کے لیے، جاب کے لیے۔ کتنے لوگ ہیں جو حرام طریقے سے مال کماتے ہیں دنیا سجانے کے لیے۔ کتنے لوگ ہیں جو عبادات ترک کر کے حرام لذتوں میں پڑے رہتے ہیں، کبھی کرکٹ، کبھی فٹ بال، کبھی فلمیں، کبھی کچھ اور، کبھی پکنک۔ ان لذتوں کی وجہ سے، ان نعمتوں کی وجہ سے اللہ کی ناراضگی کو مول لیتے ہیں۔ انسان کی بدبختی ہے کہ وہ اعلیٰ اور ادنا میں فرق نہ کر پائے، گھٹیا اور اعلیٰ میں فرق نہ کر پائے، اور وہ گھٹیا کو پانے کے لیے اعلیٰ کو قربان کرتے ہیں۔ یہ بنی اسرائیل کا مزاج ہے کہ آسمان سے عطا کیے جانے والے من و سلوہ کو چھوڑ کر زمین سے اگنے والی بدبودار چیزوں کو چن لے۔ جب انسان کا مزاج بگڑ جاتا ہے تو وہ گھٹیا کو پانے کے لیے اعلیٰ کو قربان کر دیتا ہے۔ اللہ کی رضا ایسی نہیں ہے کہ جس کو انسان کھوئے۔ وہ بادشاہ کی رضا ہے، وہ بادشاہ جو بڑا سخی ہے، کریم ہے، جس کی حکومت ہر چیز پر ہے، جس کی قدرت ایسی ہے کہ جو چاہے کرے، اس کے بالمقابل کوئی نہیں ہے۔ عطا کرنے پر آئے تو کوئی روک نہیں سکتا ہے، اور اگر نہ دینا چاہے تو سب مل کے بھی وہ چیز عطا نہیں کر سکتے۔ اور اس کی رضا کے ساتھ ملنے والی چیز میں برکت ہوتی ہے، چاہے وہ تھوڑا کیوں نہ ہو، اور اگر وہ ناراض ہو جائے تو کثرت کو بھی قلیل بنا دیتا ہے۔ ہم نعمتوں کو پانے کے لیے، چیزوں کو پانے کے لیے ہم رب العالمین کو کھو دیں، اس سے بڑھ کے انسان کے لیے کھونا کیا ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ کو کھو دے، اللہ کی رضا سے محروم ہو جائے اور دنیا کی ساری چیزیں پالے۔ اللہ کی رضا سے محرومی سزا ہے۔ جنتیوں کو اللہ تعالیٰ اپنی رضا عطا فرمائے گا کہ یہ نعمتوں سے بڑھ کر ایک نعمت ہے، اللہ راضی ہے، ہمارا رب ہم سے راضی ہے۔ اور اس اعتبار سے بھی کہ مومن کا جو دل ہوتا ہے اس میں ہمیشہ اس چیز کی فکر ہوتی ہے اللہ مجھ سے راضی ہے کہ نہیں ہے۔ میں جس حال میں ہوں، میں کھا رہا ہوں، پی رہا ہوں، خوش ہوں، لیکن میرا رب مجھ سے راضی ہے کہ نہیں۔ اس کو کیسے چین آ سکتا ہے کہ مالک ناراض ہو اور یہ انجوائے کر رہا ہو، اس کا مالک اس سے ناراض ہو اور یہ لذتوں میں پڑا ہوا۔ دنیا میں بھی کوئی آدمی، بادشاہ اگر اس سے ناراض ہے، پولیس اس کے پیچھے پڑی ہوئی ہے، کیا اس کو لذت ملے گی چیزوں میں؟ کہ اللہ ناراض ہے، اس کو کبھی بھی چاہے سزا دے سکتا ہے اور وہ دنیا میں انجوائے کر رہا ہے۔ اس سے بڑا جاہل کون ہو سکتا ہے؟ پہلا کام مالک کو راضی کرنا ہے۔ مومن کے دل میں ہمیشہ اس بات کی فکر ہوتی ہے میرا مالک مجھ سے ناراض نہیں ہونا چاہیے، اللہ مجھ سے ناراض نہیں ہونا چاہیے۔ چیزیں آتی ہیں جاتی ہیں، ملنا کھونا چلتا رہتا ہے، سب کھو سکتے ہیں، رب کو نہیں کھو سکتے۔ سب کو کھو سکتے ہیں، رب کو نہیں کھو سکتے ہیں۔ اسی لیے آپ دیکھیے ابراہیم علیہ السلام نے سب کو کھونا برداشت کر لیا رب کی خاطر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ
اپنا مال و متاع، اپنے گھر جائیداد سب کھو دیا اللہ کی خاطر۔ اسی لیے ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہجرت زندگی بھر چلتی رہتی ہے، ایک چیز کو کھو کے دوسری چیز پانے کے لیے، کہ انسان زندگی بھر کچھ نہ کچھ کھوتا رہتا ہے کچھ پانے کے لیے۔ اپنے آرام کو چھوڑ کے نماز کے لیے آنا، اپنے کھانے پینے کو چھوڑ کے روزہ رکھنا، اپنے علاقے کو چھوڑ کے حج و عمرہ کے لیے آنا، محنت سے کمائے ہوئے مال کو اپنے ہاتھ سے چھوڑنا تاکہ اللہ راضی ہو، اور پھر زندگی بھر محرمات کو چھوڑنا تاکہ اللہ تعالیٰ اس سے بہتر نعمت جنت میں عطا فرمائے۔ چھوڑنا زندگی بھر چلتا رہتا ہے اللہ کی خاطر۔ مقصود کیا ہے؟ اللہ راضی ہو جائے، ہمارا رب ہم سے راضی ہو۔ جنت میں جنتیوں سے اللہ تعالیٰ یہ اعلان کرے گا اب میں تم سے راضی ہوں، کبھی ناراض نہیں ہوگا، کیونکہ جو ٹینشن زندگی بھر ان کو تھا اللہ تعالیٰ ان سے وہ پریشانی دور کر دے گا۔ اب تم کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں، دنیا میں بہت فکر کرتے تھے اللہ راضی ہے کہ نہیں، اللہ مجھ سے راضی ہو جا، اللہ مجھ سے راضی ہو جا۔ تو زندگی میں دنیا میں تمہاری یہی فکر سب سے بڑی تھی نا، لو اب میں تم سے راضی ہو گیا، اب میں ہمیشہ تم سے راضی رہوں گا، کبھی ناراض نہیں۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اذا دخل اہل الجنۃ الجنہ یقول اللہ عز وجل هل تشتهون شیئا فازیدکم، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے محبت کے ساتھ شفقت کے ساتھ پوچھے گا هل تشتهون شیئا فازیدکم، کیا تمہاری کچھ چاہت ہے کہ میں اور بڑھاؤں، کچھ کم پڑ رہا ہے، کوئی اور چیز رہ گئی کہ میں تم کو عطا کروں، تمہاری چاہت کچھ رہ گئی کہ میں اور بڑھاؤں نعمتوں کو کہ تم راضی ہو جاؤ، تمہاری چاہت پوری ہو جائے۔ وَيَقُولُونَ رَبَّنَا وَمَا فَوْقَ مَا أَعْطَيْتَنَا، وہ کہیں گے اے ہمارے رب جو کچھ تو نے دیا ہے اس سے اوپر اور کیا ہو سکتا ہے۔ وہ خوش ہوں گے، وہ راضی ہوں گے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اتنا اللہ عطا کرے گا ان کو کہ وہ راضی رہیں گے۔ اللہ پوچھے گا اس سے بڑھ کے اور کچھ چاہیے، کچھ کم پڑ رہا ہے، چاہت کوئی اور ہے جو تمنا پوری نہیں ہوئی، کہیں گے اللہ اور کیا ہے، اس سے بڑھ کے اور کیا ہو سکتا ہے۔ یقول رضوانی اکبر، اللہ فرمائے گا میری رضا اس سے بڑھ کے ہے، میرا راضی ہونا بندوں سے یہ اس سے بھی زیادہ بڑھ کر ہے۔ امام حاکم اور ابن حبان نے اس کو روایت کیا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ، جنت کی نعمتوں کو ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے، اور اس کے بعد میں فرمایا اللہ کی رضا اس سے بڑھ کے ہے، بڑی نعمت اللہ کی رضا ہے۔ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَكُلُّ مَنْ عَلِمَ أَنَّ سَيِّدَهُ رَاضٍ عَنْهُ كَانَ أَقَرَّ لِعَيْنِهِ وَأَطْيَبَ لِقَلْبِهِ مِنْ كُلِّ نَعِيمٍ، کہ ہر وہ شخص غلام جو اس بات کو جانے کہ میرا مالک مجھ سے راضی ہے، اس کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان ہوتا ہے، اس کے دل کا سکون ہوتا ہے، اور اس کے دل کے لیے بہت ہی عمدہ خیال ہوتا ہے ساری نعمتوں کے مقابلے میں۔ یہ غلام ہو اور مالک اس سے کہے کہ میں تجھ سے راضی ہوں، ناراض نہیں ہوں، باقی سب کو دے رہا ہوں بہت کچھ، لیکن ان سے کوئی خاص معاملہ میرا نہیں ہے، بس دے رہا ہوں ان کو، لیکن تو میرا خاص ہے، تجھ کو نہ بھی دوں تو میں تجھ سے راضی ہوں۔ وہ غلام زیادہ خوش ہوتا ہے چاہے اس کو نہ ملے، کیوں؟ اس لیے کہ مالک میرا ہے، چاہے چیزیں مجھے نہ ملیں، مجھے چیزوں والا مل گیا۔ بادشاہ کا ملنا نعمتوں کے ملنے سے زیادہ بڑی چیز ہے۔ اللہ کا راضی ہونا یہ ہے کہ اب میں کبھی ناراض نہیں ہوں گا، تو کسی بھی حال میں ہو، کچھ بھی کرے، میں تجھ سے راضی ہوں، یہ دل کا سکون ہے۔ تو جنتیوں کو یہ نعمت ملے گی جنت میں جانے کے بعد۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات، اللہ نے وعدہ کر رکھا ہے ایمان والے مردوں کے ساتھ اور ایمان والی عورتوں کے ساتھ بھی، صرف مردوں کے لیے وعدہ نہیں،
بلکہ قرآن کریم میں جتنے بھی وعدے ہیں آخرت کے بلکہ دنیا کے بھی، یہ صرف مردوں کے لیے نہیں ہیں، یہ عورتوں کے لیے بھی ہیں۔ دینداری مردوں کے لیے ہے تو عورتوں کے لیے بھی ہے، ایمان اگر مردوں کے لیے تو عورتوں کے لیے بھی ہے، تقوی اگر مردوں کے لیے تو عورتوں کے لیے بھی ہے۔ احکام الگ الگ ہیں لیکن مقاصد ایک ہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان والے مردوں اور عورتوں کے لیے اس بات کا وعدہ کیا ہے، جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، ان کے لیے ایسے باغات ہیں جن میں نیچے نہریں بہتی ہیں، ان باغات میں نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا، وہ ان نہروں میں ان باغات میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، ومساکن طیبۃ فی جنات عدن، اور ان کے لیے ایسے مسکن، ایسی رہائش گاہیں، ان کے لیے ایسے گھر ہیں جنت میں، جنات، کون سی جنت میں ہیں؟ فی جنات عدن، ہمیشہ رہنے والی جنتوں میں، ایسی جنتیں، ایسے باغات جو ہمیشہ رہیں گے۔ ورضوان من اللہ اکبر، اور اللہ کی طرف سے ملنے والی رضا یہ زیادہ بڑی چیز ہے ان نعمتوں کے مقابلے میں، ان باغات سے، ان نہروں سے، ان گھروں سے بڑھ کر ہے اللہ کی رضا۔ ذالک هو الفوز العظیم، یہ عظیم شان کامیابی ہے۔ واقعی کامیاب بندہ تب ہوتا ہے جب وہ اپنی زندگی میں جو کچھ کر سکتا ہے کر کے اللہ کو راضی کر لے، اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کا کتنا بڑا اونچا مقام ہوگا جن کے لیے دنیا ہی میں اللہ تعالیٰ نے وعدہ کر دیا، اللہ اس سے راضی ہو گیا۔ دنیا ہی میں اللہ تعالیٰ نے، خصوصاً آپ دیکھیے بدری صحابہ کے بارے میں، دنیا ہی میں کہا جو کرنا ہے کر لو، اب اللہ تم سے، تمہاری مغفرت ہو گئی۔ کیسے اعلیٰ لوگ ہوں گے وہ۔ مومن کی زندگی کا مقصد یہ ہونا چاہیے، یہ نہیں رشتہ دار خوش ہو جائیں، فلاں خوش ہو جائے، بچے بیوی خوش ہو جائیں، کمپنی کا باس خوش ہو جائے، فلاں سماج خوش ہو جائے۔ سب کو خوش کرنے میں، اس کے چکر میں انسان رب کو ناراض کرنے لگ جاتا ہے۔ نکاح میں، جنازوں میں، دعوتوں میں، زندگی کے مختلف مراحل میں آدمی لوگوں کو خوش کرتے 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 اتنا زوال کا شکار ہو جاتا ہے کہ اللہ کو ناراض کر لیتا ہے۔ عقل مند آدمی ایسا نہیں کرتا ہے، وہ اللہ کی رضا کو سب پر مقدم رکھتا ہے۔ جنت کی نعمتوں سے بھی بڑھ کے اللہ کی رضا ہے۔ تو دنیا کی نعمتوں کے مقابلے میں کیا ہے؟ رضا بہت بڑی چیز ہے۔ دنیا کی نعمتیں اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے، لوگوں کی رضا اس کے مقابلے میں کچھ نہیں ہے۔ سارے لوگ دنیا کے، ان کی رضا کے مقابلے میں میرے مالک کی رضا ہونی چاہیے۔ ورضوان من اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ کی رضا سب سے بڑی چیز ہے۔ ذالک الفوز العظیم، یہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ حدیث نمبر 6557، عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال یقول اللہ تعالی لأہون اہل النار عذابا یوم القیامہ، فرماتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سب سے ہلکے عذاب والے سے کہے گا، پیچھے بھی یہ حدیث گزر چکی ہے، سب سے کم کا عذاب جس کو ہلکا عذاب جس کو ہوگا سے کہے گا لو ان لک ما فی الارض من شیء اکنت تقتدی بہ، زمین بھر کے ساری چیزیں، زیب و زینت کی نعمتیں، سب کچھ تیرے پاس اگر آج ہوتا تو کیا تو اس کو اپنے فدیے میں، اپنے بدلے میں دیتا؟ فیقول نعم، وہ کہے گا ہاں میں دیتا اس کو، اپنی جان بچانے کے لیے، اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کے لیے جو کچھ بھی دنیا میں ہے سب کچھ بھی میرے پاس ہوتا تو میں دے دیتا۔ فیقول اردت منک اہون من ھذا، میں نے میری چاہت، میری طلب تجھ سے اس سے بھی کم چیز تھی، اس سے آسان چیز تھی۔ وانت فی صلب آدم، جب تو آدم علیہ السلام کی صلب میں تھا، پیٹھ میں تھا، ابھی پیدا نہیں ہوا تھا۔ من بین الصلب والترائب، انسان پیدا ہوتا ہے تو وہیں سے اس کی شروعات ہوتی ہے، باپ کی پیٹھ سے، ریڑھ کی ہڈی سے۔ اللہ تشرک بی شیئا، میں نے تجھ سے یہی چاہا تھا کہ تو میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے، فابیت الا ان تشرک بی، لیکن تو مانا نہیں۔ میرا مطالبہ تجھ سے کیا تھا؟ اللہ کس سے راضی ہوتا ہے؟
اللہ کا سب سے بڑا مطالبہ بندے سے کیا ہے؟ سب سے اہم ترین چیز کیا ہے جس کے بارے میں کوئی کمپرومائز نہیں، جس کے معاملے میں کوئی رعایت نہیں ہے؟ یہ ہونا چاہیے، شرک نہیں کرنا۔ شرک نہیں کرنا اللہ کے ساتھ، نہ بڑا نہ چھوٹا۔ بڑا شرک یہ ہے کہ آدمی اللہ کی بجائے کسی اور کی عبادت کرنے لگ جائے، کسی اور کو رب مان لے، کہ اس سے اولاد مانگے، اس سے شفا مانگے، اس سے رزق مانگے، اس سے کامیابی مانگے، اس کو دینے والا مان لے۔ قبریں، بت، ستارے، بابا، دنیا کے اسباب و وسائل، انہی کو کرتا دھرتا مان لے۔ کبھی جنات سے مانگ رہا ہے، ان کو رب بنا لیا، دینے والا، اور کبھی معبود بنا لیا کہ اپنی طرف سے جو دے رہا ہے، اعمال پیش کر رہا ہے، اقوال و افعال کے اعتبار سے، قلب کے اعتبار سے، وہ ساری عبادات اللہ کی بجائے ان کے لیے کرنے لگے۔ بڑا شرک ہے یہ، اللہ جیسا ان کو بنا دے، اللہ کے برابر ان کو مان لے۔ یا پھر چھوٹا شرک کرے، عبادت تو اللہ کی کریں لیکن اس پر دنیا کی اجرت چاہے، بندوں سے تعریف دے دو، خوش ہو جاؤ، میرے بارے میں اپنے دل میں مقام بن جائے، تمہارے دل میں میرا مقام ہے۔ ریاکاری یہ ہے کہ آدمی اپنا عمل دکھا کے اللہ کے ہاں مقام بنانے کی بجائے لوگوں کے دلوں میں مقام بنانے کی کوشش کرے۔ اللہ سے پانے کی چاہت کی بجائے لوگوں سے پانے کے لیے عمل کرے۔ اللہ کا مطالبہ بندے سے شرک نہیں کرنا، نہ بڑا نہ چھوٹا۔ اللہ والا عمل اللہ کے لیے کرنا، اللہ کی عبادت اللہ کی رضا کے لیے کرنا۔ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، اللہ کی رضا سب سے بڑی چیز۔ کسی اور کو راضی کرنے کے لیے نیکیاں، نمازیں، تہجد اور اس طرح کی ساری چیزیں، عبادات، لوگ خوش ہو جائیں، لوگوں میں نام ہو جائے۔ پھر دین کی خدمت کر رہا ہے، چاہتا ہے کہ لوگ اس کے فین ہو جائیں، فالوورز ہو جائیں، اس کے لوگ، دنیا مل جائے، دنیا میں عزت شہرت اس کو مل جائے۔ یہ ساری شرک کی شکلیں ہیں۔ اللہ والا عمل بندوں کے لیے کرنا، جو کام اللہ کے لیے خالص کرنا چاہیے تھا اس میں خلوص نکل جائے، اس میں مخلوق کی رضا شامل ہو جائے، مخلوق کے لیے دکھاوا شامل ہو جائے، مخلوق کی تعریف ان کے دلوں میں جگہ بنانے کے چاہت دل میں ہو جائے، سب لوگ مجھے چاہیں، سب پیار کرنے والے ہو جائیں مجھ سے، سب مجھے بڑا مانیں، سب مجھے اچھا مانیں، سب کی زبان پر میری تعریف ہو۔ پھر آدمی مزین ہو کے لوگوں کے سامنے پیش ہو، مزین ہو کے لوگوں کے سامنے آئے تاکہ لوگ عش عش کرتے رہ جائیں، کیا زبردست ہے، پلٹ پلٹ کے لوگ اس کو دیکھیں، یہ دین کی خدمت کرنے والا ہے، انہوں نے مسجد بنائی ہے، انہوں نے مدرسوں کا بہت تعاون کیا ہے، یہ لوگوں کو دعوت دیتے ہیں، ان کے ہاتھ پہ اتنے مسلمان ہوئے، ان کے ذریعے اتنی شرکیات بدعات میں سے نکلے، یہ فلاں صاحب ہیں، بڑے علم والے ہیں۔ آدمی دنیا میں اللہ والے عمل سے بندوں کو خوش کرنا چاہتا ہے۔ تو بڑا شرک تو ہے، آدمی بعض اوقات اس سے بچ جاتا ہے، چھوٹے سے بچنا ذرا مشکل ہوتا ہے، کیونکہ آدمی بھرم میں پڑا رہتا ہے کہ میں بتوں کا پجاری نہیں ہوں، میں ستاروں کو نہیں پوچھتا، میں پیڑوں کو نہیں پوچھتا، میں قبروں کو نہیں پوچھتا۔ لیکن یہاں کے پھنس جاتا ہے کہ وہ اللہ والے عمل میں، اللہ کی عبادت میں مخلوق سے طمع رکھتا ہے۔ تو کہا کہ فَيَقُولُ أَرَدْتُ مِنْكَ أَهْوَنَ مِنْ هَذَا، میں تو اس سے کمتر چاہتا تھا، اتنا بڑا مشکل کام تھوڑی نہ تھا تیرے لیے۔ وَأَنْتَ فِي صُلْبِ آدَمَ أَلَّا تُشْرِكَ بِي شَيْئًا فَأَبَيْتَ إِلَّا أَن تُشْرِكَ بِي، میں چاہتا تھا کہ تو میرے ساتھ شرک نہ کرے۔ اللہ کی چاہت یہ ہے، اللہ چاہتا یہ ہے کہ ہم شرک نہیں کریں اللہ کے ساتھ۔ لیکن آج بڑا طبقہ مسلمانوں میں سے دیکھیے شرکیات میں پڑا ہوا ہے، قبروں پہ سجدہ کر رہا ہے، قبروں سے نظر نیاز کر رہا ہے، ایک بڑا طبقہ ہے، اسی کو دین سمجھے ہوئے ہے۔ یہ شرک ہے، یہ شرک ہے، اللہ کے سوا کسی اور کو مددگار ماننا، قبروں کو، اور ان کی عبادت کرنا، ان کے طواف کر رہا ہے،
ان پر نظریں اور چڑھاوے چڑھا رہا ہے، قربانیاں دے رہا ہے ان کی خوش کرنے کے لیے. یہ ساری عبادات ہیں. اللہ کی عبادت اللہ کے لیے کرنا، اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں ہونا چاہیے. یہ ساری شکلیں کہا کہ فَأَبَيْتَ إِلَّا أَن تُشْرِكَ بِي، تو نے نہیں مانا، تو نے شرک کیا، تو شرک کر کے رہا میرے ساتھ. تو آخرت میں وہ دنیا کا سب کچھ دینے کے لیے، سب کھونے کے لیے تیار ہو جائے گا. یہاں کھونے کے لیے تیار ہو اللہ کو پانے کے لیے، وہاں سب کھونے کے لیے تیار ہو جائے گا آخرت کی نجات پانے کے لیے. جہاں کرنا تھا وہاں تو کیا نہیں، جہاں نہیں کر سکتا وہاں تیار ہو گیا. کیا فائدہ؟ وقت نکل جانے کے بعد انسان کرنے کی فکر کرے، کیا فائدہ؟ آج وقت ہے تیرے پاس، آج پاک کر لے اپنے دل کو شرک سے، ریا سے، ہر قسم کی بیماری سے. آج صاف ستھرا ہو جا، آج بن. تجھ کو نہلانے سے پہلے تو اندر سے غسل کر لیں. لوگ آئیں گے تیرے کپڑے اتاریں گے، نہلائیں گے، کفن میں لپیٹیں گے، زمین میں مٹی میں ڈال دیں گے. تیرے اپنے غسل سے پہلے، جنازے کے غسل سے پہلے تو روحانی غسل کر دے، اپنے آپ کو پاک کر لے، تاکہ اللہ کے سامنے تیری پیشی جب ہو تو اچھے حال میں تو پیش ہو. ظاہر کی صفائی کب تک کرے گا؟ اندر صاف کر اپنا، اپنے دل کو شرک سے پاک کر. اپنے دل میں اللہ کا مقام کسی اور کو مت دے، وہ اللہ کے لیے خاص ہے. اللہ کے برابر کسی کو مت بنا، نہ دل میں، نہ زبان سے، نہ عمل سے. شرک کوئی ایسے بس اتنا ہے بتوں کو نہیں پوجنا ہے، اتنا ہی ہے. کئیوں شکلیں اس کی ہیں. آدمی ایک سے بچے شیطان دوسرے میں ڈال دیتا ہے، دوسرے سے بچا تیسرے میں ڈال دیتا ہے. اپنے دل کو بچانا ہے. جیسے آندھی طوفان میں آدمی کو چراغ کو لے کے چلنا پڑتا ہے، سنبھال کے بجھ نہ جائے. ایمان کا چراغ بجھ نہ جائے، اخلاص کا چراغ بجھ نہ جائے، تقویٰ کا چراغ بجھ نہ جائے. سنبھال کے چلنا ہے، بے فکری سے نہیں کہ آدمی بالکل بے دھڑک چلتا رہے. کچھ نہیں ہوتا، میں تقویٰ والا ہوں، میں اچھا ہوں، میں نیک ہوں، میں سب پڑھ لیا. تو پڑھ لیا، بنا کیا؟ تو نے پڑھا ہے، تجھ کو معلوم ہے، تو بنا کیا ویسا جیسا بننا چاہیے تھا؟ بنا نہیں تو صرف معلوم ہے تجھ کو. تو قیامت کے دن آدمی تیار ہو جائے گا سب کچھ کھونے کے لیے، دنیا بھر کی ساری زیب و زینت چھوڑنے کے لیے، صرف اس وجہ سے کہ مجھے جہنم سے بچنا ہے. آج کرنا ہے. یہ نہیں کہ آدمی بھی بچوں کو چھوڑ دے، اپنی تجارت چھوڑ دے، اپنے مال و متاع کو چھوڑ دے. نہیں، اس کی محبت دل میں اللہ کی محبت پر غالب نہ ہونے دے. اللہ کو کھونے پر راضی نہ ہو، چیزوں کے کھونے کے لیے تیار ہو جائے. اپنے دل کو اس بات پر آمادہ کرے آدمی. ایسا آدمی عقل مند ہے. اگلی حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی نعمان ابن بشیر فرماتے ہیں، عن النعمان ابن بشیر قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان اهون اهل النار عذابا يوم القيامة رجل على اخمص قدميه جمرتان. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی نعمان ابن بشیر کہتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے فرماتے سنا کہ جہنم میں قیامت کے دن جہنم میں سب سے ہلکا عذاب یہ ہوگا کہ ایک شخص کو ایسی جوتیاں پہنائی جائیں گی کہ اس کے اندر اس کے لیے انگارے رکھے جائیں گے. اس کے قدموں تلے انگارے ہوں گے، دونوں قدموں تلے. یغلی منہما دماغہ کما یغلی المرجل والقمقم. اور وہ حرارت جو قدموں کے نیچے آگ اس کے لیے ہوگی، اس سے اتنی تکلیف اس کو ہوگی کہ اس کی حرارت کی وجہ سے اس کا دماغ کھولے گا. جیسے کوئی سراہی یا کوئی برتن ہوتا ہے، کوئی دیگچی ہوتی ہے، اس میں سالن کھت 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 پک رہا ہوتا ہے، اس کا دماغ ایسا پک رہا ہوگا، اس کے سے کھول رہا ہوگا جیسے کوئی سالن بن رہا ہو. جیسے سراہی ہوتی ہے اس میں پانی گرم کیا جاتا ہے، یا کیٹلی ہوتی ہے، یا جیسے کوئی اور برتن ہوتا ہے، ہانڈی ہوتی ہے، اس میں جیسے سالن پکتا ہے، دماغ اس کا ایسے پکے گا. حرارت پاؤں کے ذریعے سے دماغ تک اس کو تکلیف اتنی زیادہ ہوگی. یہ سب سے ادنا عذاب ہوگا. تو معلوم
کہ جو جہنم میں جائے گا اس سے کم عذاب اس کے لیے نہیں ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آدمی آج اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے، گناہ کر رہا ہے اور توبہ نہیں کر رہا ہے، وہ اللہ کے فرائض کو نظر انداز کر رہا ہے، کرنے کے کام نہیں کر رہا ہے، نہیں کرنے کے کام کر رہا ہے۔ اگر ایک لمحے کے لیے، ایک دن کے لیے، ایک گھنٹے کے لیے بھی وہ جہنم میں چلا جائے، یہ عذاب سب سے کم تر ہے کہ آگ کی جوتیاں پہنائی جائیں، اتنا گرمی، اتنی تکلیف، ایسی اس کو اذیت پہنچے کہ اس کا دماغ ہانڈی میں سالن کی طرح کھولنے لگے۔ یہ عذاب ہوگا، سب سے ادنا عذاب ہے۔ بتائیے اس سے بڑھ کے جو عذاب ہوگا وہ کتنا ہوگا؟ اس سے جو زیادہ عذاب ہوگا وہ کتنا ہوگا؟ آدمی گرمی کے دنوں میں مسجد کے صحن میں باہر بغیر جوتیوں کے نہیں چل سکتا ہے۔ دھوپ کی وجہ سے فرش اتنا گرم ہو جاتا ہے کہ اس پر قدم رکھ کے آدمی کھڑا نہیں ہو سکتا ہے، بغیر جوتیوں کے آدمی کھڑا نہیں ہو سکتا، بلکہ بعض اوقات تو جوتی اور چپل بھی دھوپ میں رہ کے اور قدم نیچے سے گرمی اتنی محسوس ہوتی ہے کہ وہ تکلیف اس کو ہوتی ہے۔ اس کو اگر اس کے قدموں تلے آگ کے انگارے ہوں، اور وہ بھی انگارہ دنیا کا نہیں، جہنم کا، یہاں کی آگ کے مقابلے میں قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا، کہو کہ جہنم کی آگ اس کے مقابلے میں زیادہ سخت ہے۔ یہاں کی آگ نہیں ہے، وہاں کی آگ ہے۔ اس آگ سے کتنی تکلیف ہوگی آدمی کو؟ کس کو تکلیف ہوگی؟ جس نے دنیا میں لذتیں اڑائیں، وہ لذتیں جو اللہ کو پسند نہیں تھی، جس نے دنیا میں وہ کام کیا جو اس کو نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اسی طرح سے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں انہ سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وذکر عندہ عمہ ابو طالب، انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا جبکہ ان کے سامنے ابو طالب کا ذکر آیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ابو طالب کا ذکر کیا گیا۔ قال فقال لعلہ تنفعہ شفاعتی یوم القیامہ، فرمایا کہ امید ہے قیامت کے دن میری سفارش ان کو فائدہ دے۔ فیجعل فی ضحضاح من النار یبلغ کعبیہ یغلی منہ ام دماغہ، آپ نے فرمایا کہ شاید کہ میری سفارش تو سزا کیا ہوگی؟ جہنم میں سب سے کم تر سزا ہوگی، سب سے ہلکی سزا ہوگی کہ ان کے قدموں میں آگ کی جوتیاں ان کو پہنائی جائیں گی جو ٹخنوں تک آگ آئے گی، لیکن وہ آگ اتنی بھیانک ہوگی کہ اس سے دماغ کھول رہا ہوگا جیسے ہانڈی میں سالن کھولتا ہے۔ یغلی منہ ام دماغی ہی، ان کا پورا دماغ جو ہے وہ کھول رہا ہوگا جیسے برتن میں سالن کھولتا ہے۔ اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے۔ دیکھیے آپ غور کریں، ابو طالب نے کیا کم ساتھ دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ اتنا ساتھ دیا، نہ صرف یہ کہ حفاظت کی، آپ کی پرورش کی، آپ کی حفاظت کی آپ کی، بلکہ جو تکلیفیں آپ کی دعوت میں آپ پر آئیں اس میں بھی ابو طالب نے آپ کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ بائیکاٹ ہوا تو ابو طالب ساتھ میں تھے۔ اتنی قربانی، اتنی تکلیف اٹھا کے بھی ایمان نہیں، شرک۔ نبی کا تعاون نبی کی رشتہ داری کی وجہ سے تھا، دینداری کی وجہ سے نہیں۔ ایمان نہیں لائے۔ آخری وقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے، کہا اے چچا لا الہ الا اللہ کا اقرار کرو، میں قیامت کے دن آپ کی سفارش کروں گا۔ لیکن ساتھ والے دوست عبداللہ ابن ابی امیہ اور ابو جہل کہتے رہے اے ابو طالب، باپ دادا کے دین کو چھوڑ دو گے؟ اترغب عن ملت عبد المطلب، عبد المطلب کی دین سے پھر جاؤ گے؟ آخری بات جو کہی وہ یہ، میں اپنے باپ عبد المطلب کے دین پر ہوں۔ اور اسی حال میں موت ہو گئی اور توحید کی دعوت قبول نہیں کی، توحید قبول نہیں کی۔ اور اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مغفرت کی دعا کرنے سے بھی منع کر دیا۔
انسان کے پاس اس کا اپنا ایمان نہ ہو تو نبی کا تعلق بھی اس کو نہیں بچا سکتا ہے، نبی کی سفارش بھی نہیں بچا سکتی ہے، چاہے اس نے بڑے بڑے کارنامے انجام دیے۔ کسی بھی اعتبار سے دین کے کام آ جانا یہ نجات کے لیے کافی نہیں ہے، انسان کے عقیدے اور ایمان کا صحیح ہونا بھی ضروری ہے۔ آج بہت سارے لوگ ملی اعتبار سے، سماجی اعتبار سے کئی خدمات انجام دیتے ہیں، لیکن عقیدہ صحیح نہیں ہے، کفریہ عقائد پر ہیں، شرکیہ عقائد پر ہیں۔ یہ اتنی بھیانک چیز ہے کہ انسان کی پکڑ اس پر ہو سکتی ہے، اور ایسی پکڑ کی ساری نعمتیں، ساری نیکیاں برباد۔ لئن اشرکت لیحبطن عملک، اگر تو نے شرک کیا تیرا سارا کیا کرایا عمل برباد ہو جائے گا۔ نیکیوں کی بربادی، عقائد صحیح نہیں، اپنے عقائد کی اصلاح کرنا چاہیے، اپنے ایمان کی حفاظت کرنا چاہیے۔ ہم مال کی حفاظت کرنا جانتے ہیں، اپنے ایمان کی حفاظت کرنا کتنا جانتے ہیں، اپنے دل کی حفاظت کرنا کتنا جانتے ہیں۔ تجوری کی حفاظت ہم برابر کرتے ہیں، لیکن اپنے دل کی حفاظت کتنی کرتے ہیں؟ ابو طالب اتنا ساتھ دیے، لیکن کیا ہوا؟ ایمان قبول نہیں کیا، نبی کی دعوت قبول نہیں کی، حق قبول نہیں کیا، توحید قبول نہیں کی، شرک پر ہی خاتمہ ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے نہ صرف یہ کہ مغفرت نہیں کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دعا کرنے سے بھی منع کر دیا، دعا بھی نہیں کرنا ان کے لیے۔ اتنا گھناؤنا سنگین جرم ہے کہ نبی کے لیے گنجائش ہی نہیں کہ دعا کریں۔ اس لیے ہمارے اپنے رشتہ داروں میں، دوست احباب میں ہم دنیاوی اعتبار سے سارا تعاون ان کا کرتے ہیں، ان کو خوش رکھتے ہیں، دعوتوں میں بلاتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، ان کے عقائد کی اصلاح کی فکر نہیں کرتے۔ بعض اوقات دادی، نانا، نانی، بھائی بہن اور کتنے لوگ ہوتے ہیں، ہر اعتبار سے آدمی کے لیے سب کچھ کرتا ہے تاکہ خوش ہو جائیں، لیکن اللہ ان سے خوش ہو جائے اس کے لیے ان کی اصلاح نہیں کرتا، ان کو عقیدہ صحیح نہیں سکھاتا۔ وہ اپنی زندگی میں پڑے رہتے ہیں، یہ ان کے لیے ساری چیزیں پرووائڈ کرتا ہے، لیکن ان کو وہ چیز پرووائڈ نہیں کرتا ہے جو واقعی ان کی نجات کے لیے ضروری ہے۔ ابو طالب کو دیکھیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت بھی گئے، دنیا سے جانے کا وقت ہے، توحید پہ چلا جائے آدمی، جو ہوا ہوا، اب آخری وقت ہے، آخری وقت میں تو مان لو چچا میں اللہ کے پاس سفارش کروں گا، نہیں مانے ہو۔ بری دوستی انسان کے لیے برے خاتمے کا ذریعہ بنتی ہے۔ اکیلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں تھے نا، دوست بھی تھے، قبائل عار۔ کہا ہے ابو طالب باپ دادا کے دین سے پھر جاؤ گے؟ باتوں میں آ گئے، ان کی باتوں میں آ گئے اور بات قبول کر لی۔ برے دوستوں نے آخری وقت میں بیڑا غرق کر دیا۔ دوستی کو بھی یاد رکھیں، بروں کو دوست مت بنائیے، ایسے دوستوں کو جو آپ کو دینداری سے دور کریں، حق کی قبولیت میں رکاوٹ بن جائے۔ تو اس میں عذاب آپ دیکھیے، فرمایا لعلہ تنفعہ شفاعتی یوم القیامہ، شاید کہ میری سفارش، شفاعت ان کے کام آ جائے قیامت کے دن، لیکن یہ سفارش جہنم سے بچانے کی نہیں ہوگی۔ یہ سفارش ایسی نہیں ہوگی کہ سفارش کر کے اللہ جہنم سے بچا لے، ان کو جنت میں ڈال دے۔ جس کے پاس اپنا ایمان و توحید نہ ہو، اس کے لیے ایسی سفارش نہیں کہ جہنم سے نجات ملے۔ وہ جہنم میں تخفیف ہوگی عذاب میں، لیکن جہنم سے باہر نہیں۔ اور کمتر عذاب بھی کتنا بھیانک عذاب ہے کہ پاؤں میں آگ کے جمرات رکھ دیے جائیں، جوتیاں اس کو آگ کی پہنائی جائے کہ اس کا دماغ کھولتا رہے، کیا راحت ملے گی اس کو، کیا راحت ملے گی اس کو۔ تو یہ عذاب ابو طالب کا ہے جو سب سے ہلکا اور کمتر عذاب ہوگا قیامت کے دن۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ لہٰذا کسی اعتبار سے دین کے کام آ جانا یہ کافی نہیں ہے، کسی اعتبار سے بھلائیاں کر لینا یہ کافی نہیں ہے۔ ضروری ہے کہ آدمی کے پاس اس کا عقیدہ، اس کی توحید ہو، اس کے عقائد صحیح ہو، اس کا خاتمہ صحیح ہو، یہ بہت ضروری ہے۔ حدیث نمبر 6565 عن انس رضی اللہ عنہ قال، انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجمع اللہ الناس یوم القیامہ، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن لوگوں کو جمع فرمائے گا،
فیقولون، وہ کہیں گے لو استشفعنا علی ربنا حتی یریحنا من مکاننا. حشر کے میدان میں اس سے پہلے حدیثیں گزر چکی ہیں، آدمی پسینے میں غرق ہوگا، لوگ پریشان ہوں گے گرمی کی وجہ سے. فیصلہ کب ہوگا؟ جنت جہنم کا فیصلہ بھی نہیں ہو رہا ہے. کہیں گے کاش کہ کوئی ایسا ہوتا جو ہمارے رب کے آگے ہماری سفارش کرتا تاکہ اس مصیبت کی جگہ سے ہم کو راحت ملے، راحت نصیب ہو. بڑی تکلیف میں سب لوگ. فیاتون آدم، لوگ آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے. فیقولون انت الذی خلق اللہ بیدہ، آپ ہی تو ہیں جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا. قرآن میں بیدئی، دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا. وَنَفَخَ فِيهِ مِن رُوحِهِ، وَنَفَخَ فِيكَ مِن رُوحِهِ، اور آپ کے اندر اپنی روح اللہ تعالیٰ نے پھونکی. وَأَمَرَ الْمَلَائِكَةَ فَسَجَدُوا لَكَ، اور فرشتوں کو حکم دیا تو انہوں نے آپ کو سجدہ کیا. فَاشْفَعْ لَنَا عِندَ رَبِّنَا، ذرا ہمارے لیے اپنے رب کے ہاں سفارش تو کیجیے، اس مصیبت سے، حشر کی تکلیف سے نجات ملے. فَيَقُولُ لَسْتُ هُنَاكُ، وہ کہیں گے نہیں میں نہیں کر سکتا ہے. وَيَذْكُرُ خَطِيئَتَهُ، اور اپنی خطا کو یاد کریں گے، اپنی لغزش کو یاد کریں گے. اللہ نے پھل پیڑ کے قریب جانے سے منع کیا تھا لیکن پھر بھی میں گیا اور پھل کھایا. وہ یاد کر کے کہیں گے نہیں میں نہیں کر سکتا. یعنی وہ خود ڈر رہے ہوں گے کہ کیسے جاؤں میں. وَيَقُولُ ائْتُوا نُوحًا، کہیں گے جاؤ نوح علیہ السلام کے پاس. اول رسول بعثہ اللہ، وہ پہلے رسول ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی طرف مبعوث کیا ہے. پہلے نبی آدم، پہلے رسول نوح. فیأتونا فیقول لست هناکم، وہ نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے، سفارش کیجئے کچھ. حشر کے میدان کی تکلیف سے اللہ ہم کو راحت دے دے، فیصلہ ہو جائے جو بھی ہونا ہے، اس مصیبت سے نکلیں ہم لوگ. کہیں گے میں نہیں کر سکتا ہے. وَيَذْكُرُ خَطِيئَتَهُ، وہ اپنی خطا کو یاد کریں گے، اپنی لغزش کو یاد کریں گے. ایک روایت میں ہے يَذْكُرُ سُؤَالَهُ رَبَّهُ مَا لَيْسَ لَهُ بِعِلْمٌ فَيَسْتَحِي، انہوں نے بیٹے کے لیے جو کفر پر خاتمہ ہوا، غرق ہو گیا، اس کے لیے اللہ تو حیا کریں گے نہیں میں نے ایک ایسی چیز مانگی تھی جو وحی کے مطابق نہیں تھی. بغیر علم کے اللہ سے ایسی چیز مانگی جو نہیں مانگنی چاہیے تھی، تو میں نہیں کر سکتا. اب ائتوا ابراہیم الذی اتخذہ اللہ خلیلا، بلکہ تم ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاؤ جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے خلیل بنایا تھا. فیأتونہ، وہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائیں گے. فیقول لست هناکم ویذکر خطیئتہ، ابراہیم علیہ السلام کہیں گے میں نہیں کر سکتا ہے، میں نہیں کر سکتا، میں سفارش کے لیے آگے نہیں بڑھ سکتا. اور وہ اپنی لغزش کو یاد کریں گے. ایک روایت میں ہے یذکر خطیئتہ التی اصاب ثلاث کذبات، 3 باتیں جو خلاف واقعہ انہوں نے کہی تھیں، اور ایسی باتیں تھیں جس میں سچ جھوٹ دونوں کی گنجائش ہوتی ہے. ایسے کلمات استعمال کیے تھے کہ میں بیمار ہوں، جب ان کو کہا گیا چلو ہمارے ساتھ میلے میں، یا بت کے بارے میں کہا اس نے ان کے ساتھ یہ کیا ہے، سارے بت توڑ دیے ہیں. یا بادشاہ کے پاس جب گئے تو بیوی کے بارے میں کہا کہ یہ کیا ہے، بیوی سے کہا کہ کہہ دینا کہ میری بہن ہے، دینی بہن ہے لیکن بیوی ہے، اخوہ، لیکن وہ دینی اعتبار سے ہوتا ہے لیکن بیوی ہے وہ. تو بچنے کے لیے اس طرح سے بات کی تفصیل اس کی ہے، جو کہ ایک اعتبار سے حقیقت ہے اور ایک اعتبار سے نہیں ہے. بظاہر وہ نہیں ہے لیکن الفاظ کے اعتبار سے ہے، حقیقت میں نہیں ہے. ایک پہلو سے ہے، ایک پہلو سے نہیں ہے. تو اس طرح سے انہوں نے توریہ جس کو کہتے ہیں یہ استعمال کیا. تو وہ کہیں گے کہ میں نہیں کر سکتا. ائتوا موسیٰ الذی کلمہ اللہ، بلکہ تم موسیٰ کے پاس جاؤ جس سے اللہ تعالیٰ نے کلام کیا. فیأتونہ، وہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے. فیقول لست هناکم، وہ کہیں گے نہیں میں بھی یہ کام نہیں کر سکتا. ویذکر خطیئتہ، وہ اپنی لغزش کو یاد کریں گے. ایک روایت میں ہے ویذکر خطیئتہ التی
اصاب قتلہ الرجل، کہ قبطیوں میں سے، فرعونیوں میں سے ایک شخص کو مار دیا تو مر ہی گیا، قتل ہو گیا ان کے ہاتھ سے، جس کی وجہ سے انہیں چھوڑنا پڑا مصر، مدین چلے گئے جان بچا کر۔ تو کہا کہ میں نے قتل کیا تھا ایک، میں اگرچہ وہ خطا والا قتل تھا، جان بوجھ کے قتل نہیں تھا، لیکن کہیں گے کہ آج کے بعض اوقات اللہ کا واقعی نیک بندہ ہوتا ہے جو ایسی چیزوں پر بھی ڈرتا ہے جس پر پکڑ نہیں ہوتی ہے، لیکن اسے اپنی پکڑ کا احساس ہوتا ہے۔ جتنا تقوی قوی ہوتا ہے چھوٹی چیزیں بھی بڑی دکھائی دینے لگتی ہیں، اور اللہ اس دن اتنا غصے میں ہوگا کہ کبھی اتنا غصے میں نہیں تھا۔ تو یہ ایسی ایسی چیزوں پہ بھی ڈر رہے ہوں گے جس میں واقعی پکڑ نہیں ہے۔ گھر میں بھی آپ دیکھیے، گھر کا بڑا جب غصے میں ہوتا ہے تو جس نے غلطی نہیں کی وہ بھی ڈر رہا ہوتا ہے، اب سزا ملے گی، تو غصے کی وجہ سے جس نے غلطی نہیں کی ہے، شرارت نہیں کی ہے، گلاس نہیں پھوڑا ہے، وہ بھی ڈر رہا ہوتا ہے غصے کی وجہ سے۔ انبیاء بھی ڈر رہے ہوں گے جبکہ ان کی زندگیاں پاکیزہ ہیں، اور یہ ساری باتیں ایسی نہیں کہ واقعی اللہ کے نزدیک گناہ ہوں۔ انبیاء گناہوں سے پاک ہوتے ہیں، لیکن وہ اپنے بارے میں ڈر رہے ہیں۔ یہ عبودیت کی وجہ سے ہوگا، اللہ کی خشیت کی وجہ سے ہوگا۔ وہ کہیں گے، موسیٰ علیہ السلام کہیں گے ائتوا عیسیٰ، تم عیسیٰ کے پاس جاؤ، فیأتونہ، تو عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے، فیقول لست ہناکم، وہ کہیں میں بھی نہیں کر سکتا ہے۔ ایک اور روایت میں ہے، مسند احمد کی روایت میں ہے، وَيَذْكُرُ، یہ ترمذی کی روایت میں ہے، فیقول انی عبدت من دون اللہ، وہ ڈریں گے، کہیں گے میں نہیں جا سکتا، میں سفارش نہیں کر سکتا، میری قوم، میرے ماننے والے اللہ کے مقابلے میں میری عبادت کرنے لگ گئے تھے، مجھے اللہ کے برابر کر دیا تھا ان لوگوں نے، اللہ کا بیٹا بنا دیا، اللہ کے ساتھ تین میں کا تیسرا کر دیا، اللہ یہی اللہ ہے، لوگوں نے مجھ کو اللہ کے ساتھ معبود بنا لیا تھا، تو میری ہمت نہیں کہ میں جا کے سفارش کروں۔ یہ ترمذی کی روایت ہے۔ ائتوا محمد، بلکہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ، فقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے اس بات کا اعلان کیا ہے کہ آپ کی اگلی اور پچھلی کوئی اگر لغزش ہے تو اس کے لیے مغفرت کا وعدہ ہے۔ آپ کے تمام معاملات کے لیے اللہ تعالیٰ نے مغفرت کا وعدہ کر دیا ہے۔ فَيَأْتُونِي، آپ فرماتے ہیں تو لوگ میرے پاس آئیں گے، فَأَسْتَأْذِنُ عَلَى رَبِّي، میں اپنے رب سے اجازت طلب کروں گا، فَإِذَا رَأَيْتُهُ وَقَعْتُ سَاجِدًا، جب میں اپنے رب کا دیدار کروں گا تو فوراً سجدے میں گر جاؤں گا، فَيَدَعُونِي مَا شَاءَ اللَّهُ، اللہ مجھے اسی حال میں رہنے دے گا جب تک اللہ چاہے گا، سجدے میں پڑے ہوئے ہیں، اجازت لے کے سجدے میں گئے۔ ثُمَّ يُقَالُ لِي ارْفَعْ رَأْسَكَ، پھر مجھ سے کہا جائے گا سر اٹھائیے، اپنا سر اٹھائیے، سل تعطى، سل تعطى، مانگیے عطا کیا جائے گا، وقل يسمع، اور کہیے آپ کی بات سنی جائے گی، واشفع تشفع، سفارش کیجیے آپ کی سفارش قبول کی جائے گی، فارفع رأسی، جب اللہ کی طرف سے کہا جائے گا میں سجدے سے اپنا سر اٹھاؤں گا، فاحمد ربی بتحمید یعلمنی، تو میں اللہ کی وہ تعریف بیان کروں گا اس دن جو اللہ مجھے سکھائے گا، آج میرے ذہن میں وہ نہیں ہے، اللہ اسی دن اسی وقت مجھے تلقین کرے گا، مجھے الہام کرے گا، مجھے عطا کرے گا، جو اللہ سکھانا چاہے گا ان کلمات کے ساتھ میں اللہ کی تعریف کروں گا۔ ثم اشفع فیحد لی حدا، پھر میں سفارش کروں گا تو اللہ تعالیٰ میری سفارش میں حد رکھ دے گا، ان کی سفارش ہو سکتی ہے ان کی نہیں۔ ثم اخرجهم من النار، تو جو حد جتنی مقرر ہوگی ان لوگوں کو میں جہنم سے نکال لاؤں گا، وادخلهم الجنہ، اور انہیں جنت میں داخل کروا دوں گا۔ ثم اعود، پھر میں واپس لوٹوں گا، فاقع ساجدا مثلہ فی الثالثہ او الرابعہ، 1 2 3 یا 4 بار
میں اسی طرح سے لوٹوں گا اور اسی طرح سجدہ کروں گا، وہی ہوگا جو پہلی بار ہوا تھا۔ حتی ما بقی فی النار الا من حبسہ القرآن، یہاں تک کہ جہنم میں صرف وہی لوگ رہ جائیں گے جنہیں قرآن کے فیصلے نے روک دیا، کہ کفار، مشرکین، منافقین جہنم میں ہمیشہ رہیں گے، کبھی نکالے نہیں جائیں گے۔ جو قرآنی فیصلہ اللہ کا ہے وحی کے ذریعے سے دیا ہوا، اس فیصلے کی بنیاد پر رکنے والوں کو رک جانا پڑے گا۔ اب اس کے بعد بغیر توحید کے کوئی نکل نہیں سکتا ہے، توحید والا ہی نکل سکتا ہے۔ قتادہ رحمہ اللہ کہتے تھے، وَكَانَ قَتَادَةُ يَقُولُ عِنْدَ هَذَا أَيْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْخُلُودُ، جس پر جہنم میں باقی رہنا لازم ہے۔ کفار، مشرکین اور منافقین یہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ اہل ایمان، اہل توحید یہ جہنم سے نکالے جائیں گے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے توحید کتنی قیمتی ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا اونچا مقام ہے، کہ جس چیز سے انبیاء گھبرا رہے ہوں گے، آخر میں آ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر معاملہ ٹک جائے گا اور آپ سفارش کریں گے اور آپ کی سفارش قبول کی جائے گی۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، ان الناس یصیرون یوم القیامت جثا، قیامت کے دن لوگ گھٹنوں کے بل ہوں گے۔ کل امت تتبع نبیہا، ہر امت اپنے اپنے نبی کے پاس جائے گی، اس کے تابع ہوگی، اس کے پیچھے پیچھے ہوگی اور اس سے مطالبہ کرے گی۔ یقولون یا فلان اشفع یا فلان اشفع، کہیں گے اے فلاں ہماری سفارش کیجیے، اے فلاں ہماری سفارش کیجیے۔ امتیں اپنے انبیاء سے سفارش کی گزارش کریں گی، حتی تنتہی الشفاعت الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کہ سفارش کا معاملہ ہوتے 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 نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو جائے گا، ہر ایک اس کو ٹال دے گا اور آخر میں معاملہ آپ پر آ کے رک جائے گا۔ فذلک یوم یبعثہ اللہ المقام المحمود، یہ وہ دن ہوگا جس دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ مقام محمود پر فائز کرے گا۔ امام البخاری نے اس کو روایت کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا، عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، قریب ہے کہ آپ کا رب آپ کو مقام محمود پر فائز کرے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، المقام المحمود الشفاعہ، المقام المحمود الشفاعہ، یہ جو ذکر اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ قریب ہے کہ آپ کا رب آپ کو مقام محمود پر فائز کریں، اس سے مراد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہی وہ سفارش ہے۔ قیامت کے دن کوئی آگے نہیں بڑھے گا سفارش کے لیے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انبیاء بھی ڈر رہے ہوں گے، وہ کتنا بھیانک دن ہوگا جس دن سارے بندوں میں سب سے نیک بندے اللہ تعالیٰ سے اپنی کسی نہ کسی بات پر ڈر رہے ہوں گے کہ کہیں اس کی پکڑ نہ ہو جائے، جبکہ ایسی کوئی بات نہیں ہوگی کہ ان کی پکڑ ہونے والی ہے، لیکن وہ دن اتنا بھیانک ہوگا اور عدل و انصاف کا احساس اتنا زیادہ ہوگا اور اللہ کا غصہ اتنا سخت ہوگا کہ انبیاء بھی ڈر رہے ہوں گے۔ اس دن کے بارے میں ہمیں فکر ہو جائیں، یہ کتنی بڑی بات ہے۔ انبیاء پریشان ہو جائیں، انبیاء گھبرا رہے ہوں، انبیاء اللہ سے سفارش کرنے کے لیے پیچھے ہٹ رہے ہوں، اس دن کے بارے میں ہم ایسی لاپرواہی سے قیامت کا دن آنے والا ہے سورہ فاتحہ میں بار بار پڑھ رہے ہیں، مالک یوم الدین، مالک یوم الدین، مالک یوم الدین، بدلے کے دن کا مالک، بدلے کے دن کا مالک۔ لیکن ہماری زندگی میں اس دن کی تیاری نہ ہو، ہم صرف کل کے جاب کی تیاری کر رہے ہوں، اگلے ہفتے پکنک کی تیاری کر رہے ہوں، اگلے مہینے شادیوں کی اور نہ جانے کتنی چیزیں رشتہ داروں کے اعتبار سے تیاری کر رہے ہوں، ہم کمپنی کے پروگرامز کی تیاری کر رہے ہوں، ہم اپنی زندگی میں 50 چیزوں کی تیاری کر رہے ہوں، لیکن موت کے بعد جو قیامت کا دن آنے والا ہے، جس دن انسان کے ہمارے ابدی مستقبل کا فیصلہ ہونے والا ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہمارے لیے فیصلہ ہوگا، جنتی جہنمی کہاں رہے گئے، اس فیصلے کے دن کی تیاری ہم نہ کر رہے ہوں، اس سے بڑی ناسمجھی، بدبختی اور ناکامی کیا ہو سکتی ہے۔
اللہ رب العالمین ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ اس دن کی تیاری ضروری ہے۔ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، تم میں سے ہر ایک دیکھ لے کہ وہ اپنے کل کے لیے کیا آگے بھیج رہا ہے۔ وہ کل آ کر رہے گا، وہ کل آ کر رہے گا، وہ ٹلنے والا نہیں ہے۔ مَا لَهُ مِن دَافِعٍ، اس کو کوئی دفع کر نہیں سکتا، اس کو کوئی پیچھے نہیں کر سکتا، اس کو کوئی ہٹا نہیں سکتا، روک نہیں سکتا، وہ آ کر رہے گا، وہ آنا ہی آنا۔ ان الساعۃ آتیۃ، قیامت کی گھڑی آنا ہی آنا ہے۔ اس دن ہماری تیاری کیا ہے، ہم کس حال میں پیش ہوں گے؟ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں وَتَزَيَّنُوا لِلْعَرْضِ الْأَكْبَرِ، وَتَزَيَّنُوا لِلْعَرْضِ الْأَكْبَرِ، اس بڑی پیشی کے لیے جو اللہ کے سامنے پیشی ہونے والی ہے، اپنے آپ کو آج ہی مزین کر لو۔ لوگوں کے سامنے جاتے ہو پیش ہونے کے لیے، اچھے حال میں جاتے ہو، اچھے لباس، غسل کر کے، عطر لگا کے، اچھا لباس پہن کے جاتے ہو، رب کے سامنے بھی تو پیش ہونا ہے نا، رب سے بھی تو ملاقات ہے۔ لوگوں سے ملاقات کے لیے اپنے آپ کو مزین کرتے ہو، رب العالمین سے ملاقات کے لیے تم نے اپنے باطن کو کتنا مزین کیا ہے، کیونکہ اللہ ظاہر کو نہیں باطن کو دیکھتا ہے۔ تمہارا باطن کتنا اچھا ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو توفیق عطا فرمائیں، آخرت کی تیاری کرنے والا ہم کو بنائیں۔ مزید باتیں انشاءاللہ ہم نماز کے بعد دیکھیں گے۔ اقول ھذا استغفر اللہ لی ولکم۔ جزاک اللہ خیر۔ رمضان کا وقت ہوا چاہتا ہے اور وہ نماز کی تیاری میں انشاءاللہ باقی باتیں انشاءاللہ